سورہ یونس کی آیت نمبر 3 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، تدبیر کرتا ہے کام کی، کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد. وہ اللہ ہے رب تمہارا، سو اس کی بندگی کرو. کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو. اللہ کا وعدہ ہے سچا. بے شک وہی پیدا کرتا ہے پہلی دفعہ، پھر دوبارہ کرے گا تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے انصاف کے ساتھ. اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے. پہلی آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ کو خطاب کر کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اتنی بات تو مانتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والے اللہ ہیں، اللہ پر اس حد تک ان کا ایمان تھا، لیکن اس کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور بنانے کے بعد اب اس نے نیچے اس کو اختیارات جو ہیں نیچے سونپ دیے، سپرد کر دیے فرشتوں کو یا اور جو ان کے خیال میں نیک لوگ تھے، ارواح تھی، بزرگ تھے، ان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات ان کو سونپ دیے. جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ ملک کا بڑا ہوتا ہے مگر وہ ہر علاقے کا گورنر بناتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو بڑے بڑے کام جو ہیں وہ تو مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرنا. کسی ملک پہ حملہ کرنا ہے یا دوسرے جگہ جانا ہے، وہ بڑے بڑے جو فیصلے وہ تو میرے سے پوچھے بغیر نہیں کرنے، میں کہوں گا تو کرنے. لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان میں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جو معمولی چیزیں. تو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ ایسا ہی ذہن رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ضرور ہے اور اس کو کنٹرول پورا ہے، مگر وہ اس جو عملاً جو کام ہے، تدبیر ہے، وہ لوگ نیچے لے کے کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کو دے رکھا ہے. وہ جب چاہیں ان سے اختیارات واپس لے سکتے ہیں، ان کو معزول کر سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں، مگر عملاً کر وہی رہے ہیں. تو یہ عقیدہ جو ہے یہ بہت غلط عقیدہ تھا، شرک تھا یہ.
اس لیے قرآن پاک جگہ جگہ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ جس نے کائنات پیدا کی ہے وہی اس کو چلا رہا ہے. اس چلانے کو کہتے ہیں تدبیر. ایک تدبیر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اردو میں تو تدبیر کا مطلب ہوتا ہے کوئی ذریعہ اختیار کرنا، کوئی طریقہ اپنانا. تدبیر سے کام لو، یعنی طریقے سے کام کرو. لیکن عربی زبان میں تدبیر کا مطلب ہے انتظام چلانا، یعنی عملاً ترتیب دینا کہ یہ کیسے کام ہوگا. تو قرآن پاک جگہ جگہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں ہے بلکہ وہ مدبر بھی ہیں، یعنی اس کائنات کو چلانے والے بھی ہیں. تو جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ذرے ذرے کے خالق ہیں، مالک ہیں اور متصرف اور مدبر بھی ہیں. یعنی اس کائنات میں جو بھی کام ہوتا ہے، جو بھی حرکت ہوتی ہے، کلی پھول بنتی ہے، دانہ کومپل میں تبدیل ہوتا ہے، ایک ذرہ اڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، پتھر جو ہے وہ درخت کا پتا گرتا ہے، کوئی بھی حرکت، انسان بولتا ہے، سوچتا ہے، کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تصرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ براہ راست کائنات کے ذرے ذرے سے ان کی قدرت جو ہے وہ متعلق ہے. یہ بات صحیح عقیدہ جو ہے مسلمان کا یہ ہونا چاہیے. اگر وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کو سپرد کر دی تو یہ عقیدہ شرک کا عقیدہ ہے. اسی طرح کا ایک اور اس سے ملتا جلتا ایک اور عقیدہ ہے، وہ یہ ہے، اس میں آج کل بہت سے لوگ مبتلا ہیں، کچھ شعوری طور پر، کچھ لا شعوری طور پر. وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے مگر اس کے بعد آٹو موڈ پہ، جیسے ہوائی جہاز پائلٹ نے اڑا دیا، اڑاتے وقت تو اس کو تھوڑا بہت کنٹرول کر رہا تھا، لیکن جب اڑا دیا تو اس کے بعد وہ آٹو پہ لگ گیا. یعنی اب وہ خود بخود چل رہی ہے، اب وہ جہاز خود بخود چل رہا ہے، لیکن اس کا نظر اس پر ضرور ہے کہ میں اس کو دائیں بائیں نہیں ہونے دوں گا، جیسے چاہوں گا ویسے چلاؤں گا. اگر کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کو سنبھال لیتا ہے، لیکن فی الحال وہ بالکل فارغ بیٹھا ہے، اس کو جہاز کو چلانے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. یعنی اب اس وقت، شروع میں تو اس نے اڑا دیا، تو اس وقت کچھ لوگوں کا ذہن یہ بھی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، کنٹرول اللہ کے پاس ہے، بنایا بھی اس نے ہے، کریٹر بھی وہی ہے اس کا، لیکن اب یہ اس نے کچھ یونیورسل لاز بنا دیے، کچھ نیچرل لاز بنا دیے، قوانین بنا دی فطرت کے. وہ قوانین فطرت جو ہیں وہ اس کائنات کو مینیج کر رہے ہیں، وہی اس کو چلا رہے ہیں، وہی تدبیر کر رہے ہیں. تو یہ عقیدہ جو ہے نا، یہ بھی قریب اسی طرح کا بات بن جاتی ہے جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے. وہ صرف فرق اتنا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اس کو چلانے والے مثلا فرشتے ہیں یا نیک ارواح ہیں، ان کے خیال میں جو بھی تھی. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو چلانے والے وہ قوانین ہیں، یعنی گریوٹی ہے، فلاں ہے، جو بھی دریافتیں ہوتی ہیں، قوانین آتے رہتے ہیں. تو اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ گریوٹی ہو یا فلاں ہو، یہ سب اللہ کے حکم کے اندر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بطور ذریعے کے استعمال فرما لیتے، ورنہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جو مؤثر حقیقی ہے کائنات کے ذرے ذرے میں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مدبر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کائنات از خود کچھ نہیں کر سکتی، مخلوق از خود کچھ بھی نہیں کر سکتی، چاہے کوئی بھی ہو. تو یہ عقیدہ مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو آج کی آیت کے اندر اسی کو بیان فرمایا کہ وہی تمہارا اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیے 6 دن کے اندر. زمین آسمان یہی ہماری کائنات ہے. زمین تو خیر بہت چھوٹی ہے، اس کے علاوہ آسمان جو ہے بہت ہی بڑا ہے، پھر اگلا آسمان، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، پھر وہ اس کے مقابلے میں نچلے ایسے، پھر اس کے مقابلے میں اس سے کرتے کرتے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عرش اعظم ہے. یعنی سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی وہ عرش ہے. عرش کیا ہے؟ بظاہر تو اس کا تصور یہ ہے کہ یہ اس ساری کائنات سے بڑی کوئی چیز ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ کوئی تخت ہے، وہ کیا چیز ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اس کی حقیقت
ہمیں نہ اتنی ڈیٹیل میں حضور نے بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو نہیں کھولا، اور نہ ہمیں اس کے جاننے کی کوئی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جتنا کچھ بھی ہے، زمین و آسمان، عرش بھی اس میں، کرسی بھی ہے، یہ سب اس نے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ دن سے مراد یہ ہمارے 24 گھنٹے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو سورج بھی وجود میں نہیں آیا تھا، تو ہماری جو دن کی پیمائش ہوتی ہے وہ تو سورج کے ڈوبنے سے لے کر سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروبنے تک ہے، اور پھر دوسرے دن سورج طلوع ہونے تک 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں، ایک دن بن جاتا ہے اگر رات شامل کر لیں ساتھ تو اس وقت تو سورج نہیں تھا۔ تو مقصود یہ ہے کہ یعنی اس وقت جتنا ہمارا 24 گھنٹے کا وقت ہے، اس کو 6 کے ساتھ ضرب دے دو، ملٹیپلائی کرو، تو ایک ہفتہ بنتا ہے تقریباً 6 دن۔ تو اتنا وقت لگا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کائنات بناتے ہیں، اور یہ بھی اس نے ہمیں تدریج کا سبق دیا ہے کہ بڑے کام جو ہیں اس میں آہستگی چاہیے ہوتی ہے، تدریج اچھی ہوتی ہے، ترتیب اچھی ہوتی ہے، ورنہ اس کے لیے تو ایک لمحے میں پیدا کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ہمارے لیے سوالات ہیں نا۔ ہم جب مکان بنانے کی سوچتے ہیں تو پہلے تو سارا سال سوچتے ہی رہتے ہیں، پھر اس کے لیے مشورے کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کیا آئے گا، اینٹ کہاں سے لینی، سریا کہاں سے، بجری کہاں سے، فلاں کہاں سے، یہ وہ فلاں، پھر ٹھیکیدار کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو ایک 10 مرلے کا 5 مرلے کا مکان بنانا یہی ساری زندگی لے جاتا ہے، اس لیے کہ ہم محتاج ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم اسباب کے محتاج ہیں، سبب کے بغیر ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اللہ سبب کا محتاج نہیں، وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ یہ جتنے سبب ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں یہ اس کے پیدا کردہ ہیں، تو وہ تو اس کے لیے تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، ہو جاتی۔ یعنی اس کے ارادے کا نام وجود ہے، ہمارے ارادے کا نام وجود نہیں ہے۔ ہم نے ارادہ کیا مکان بنانا ہے تو کہ ہمارا ارادہ کرتے ہی مکان بن گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، وہ تو بنانا پڑتا ہے۔ اللہ کو ایسا الگ سے کچھ نہیں کرنا پڑتا، اس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ تو 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر بعض میں تفصیل بھی آتی ہے کہ زمین کے لیے اتنے دن اور آسمان کے لیے اتنے دن۔ پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ یہ استواء علی العرش، جیسے عرش جو ہے خود اس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں، اسی طریقے سے یہ لفظ آتا ہے ثم استوى، اللہ نے استوا فرمایا، تو یہ لفظ بھی ایسا ہے کہ اس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں متشابہات۔ جیسے متشابہ لگتا ہے نا، حفاظ کہتے ہیں مجھے تراویح میں متشابہ لگ گیا، لفظ وہی ہے لیکن یہاں اس کا مقصود کچھ اور ہے۔ متشابہات وہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے اور احادیث کے کہ جو اللہ کی نسبت سے ذکر تو ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو متبادر معنی ہے، یوں سمجھے کہ ان کا جو فرسٹ امپریشن ہے، نفس کو سنتے ہی جو انسان کے ذہن میں اس کا مفہوم آتا ہے، وہ ایسا ہے کہ اللہ کے لیے وہ مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اس کو وہ مناسب نہیں۔ جیسے فرمایا ید، ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، آنکھ اور چہرہ اور پنڈلی اور پاؤں، اس طرح کے مختلف الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں۔ تو اگر ان لفظوں کا جو بالکل فرسٹ امپریشن ہے اگر وہ مراد لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننا لازم آتا ہے، اور جسم جو ہے یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق جسم سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم جو بھی ہوگا وہ کسی نہ کسی ٹائم اور سپیس کے اندر ایگزسٹ کرے گا، اور یہ ٹائم اور سپیس جو ہے یہ تو مخلوق کے لیے، خالق تو وقت کا اور مکان کا، زمان اور مکان دونوں کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ماوراء ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم نہیں ہے، اس لیے ہر وہ لفظ جو جس سے جسم کی بو آتی ہے، اس لفظ کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اپنے لیے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ ہاں، جو بھی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس پر اجمالی ایمان ہوگا
اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ڈیٹیل میں جانے سے آگے پھر خطرے کی وادی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم اس پر اجمالی ایمان رکھیں گے کہ اللہ کی جو بھی مراد ہے، استواء العرش سے جو بھی مراد ہے، یہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان لائیں. لیکن حقیقت کیا ہے، استواء العرش کا کیا مطلب ہے؟ جیسے انسان کرسی پر بیٹھتا ہے، اللہ نعوذ باللہ ایسے بیٹھے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو جسم سے پاک ہے. باقی اس سے مراد کوئی ان کی خاص تجلی ہے، قدرت ہے، یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کوئی معلوم ہے. یدبر الامر، وہ پھر وہاں سے عرش سے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کی تدبیر بھی ہوتی ہے. یعنی جیسے انسان کا دماغ ہے تو پورے جسم کو مینیج کرتا ہے کہ کس جگہ کیا چیز چاہیے، کیا نہیں چاہیے، کہاں درد ہو رہی ہے، اس کا علاج دیے، وہ سب چیزوں کو وہ مینیج کرتا ہے. تو بظاہر عرش جو ہے وہ بھی وہاں سے تدبیر ہوتی ہے. یعنی اس کائنات کے اندر جو بھی نظام چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی ہے جو عرش کے اوپر قائم ہے. ما من شفیع الا من بعد اذن، آگے فرمایا کہ اتنی زبردست ہستی اور ذات، اتنی کمال والی، اتنی جمال والی، اتنی جلال والی، قیامت والے دن اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. سفارش مطلب ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ بھی ہوگی جو پوری انسانیت کے لیے ہوگی، پھر امت کے لیے بھی ہوگی، پھر امت کے خاص لوگوں کے لیے الگ سے ہوگی، پھر امت کے لوگ بھی سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، مختلف لوگ سفارشیں کریں گے. لیکن یہ سب اللہ کے اذن سے ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے، یعنی اذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر میں کرم کروں، لیکن وہ کسی اپنے بندے کو اعزاز دینا چاہتے ہیں، ان کے سامنے آ جائے کہ اس بندے کا میرے یہاں یہ مقام ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا کہ تم سفارش کر سکتے ہو، تو لوگ سفارش کریں گے. یہ سفارش ایسی سفارش نہیں جیسے ہم دوست سے کرتا ہے کہ سفارش چلی جاتی ہے، وہ پرچی کو دیکھ کر کہتا ہے، سوچنے لگ جاتا ہے کہ نہیں کرتا تو تعلقات خراب ہوں گے، چلو کر ہی دیتا ہوں. اس طرح کی جو مجبوریاں ہیں، مجبوری سے اللہ پاک ہے، وہ مجبور محبت بھی نہیں ہے. باقی مجبوری تو اس کو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن محبت سے بھی مجبور نہیں. جیسے والدین اولاد کی محبت سے مجبور ہو کے بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو دل نہیں چاہتا ان کا، لیکن کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے ان کو. تو اللہ کے لیے ایسا کچھ نہیں، وہ مجبور کسی طرح سے بھی نہیں ہے، وہ سب اس کے اپنے ارادے اور قدرت سے اور اختیار سے ہوگا. ہاں لیکن سفارش ہوگی ضرور. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفارش نہیں ہوگی، لیکن یہ بات غلط ہے. سفارش ہوگی، اللہ تعالیٰ اعزاز دیں گے اپنے بندوں کو. ذالکم اللہ ربکم، فرمایا کہ یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب ہے جو اس شان کا مالک ہے، کائنات کو بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے، قیامت کا مالک بھی ہے، قیامت میں اس کے سامنے کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوگی. یہ ہے تمہارا خدا، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ آگے فرمایا کہ اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے. وعد اللہ حقا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ باتیں ایسی ہیں، بلکہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا. جو خدا نے وعدہ کر دیا وہ کر کے دکھائے گا. تو اس لیے سب کچھ ہونے والا ہے. موت بھی آئے گی، پھر موت کے بعد قیامت ہے، قیامت کے بعد پھر اٹھنا ہے، پھر ساری انسانیت نے اٹھنا ہے. اس لیے کہ نیک لوگوں کو نیک عمل کا بدلہ ملے اور بروں کو برے کا بدل ملے. کہ برے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ شراب من حمیم، فرمایا کھولتا ہوا پانی ہوگا. اس جہنم کا ایک نقشہ کھینچ دیا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون، کس وجہ سے؟ کہ یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے، یہ مانتے نہیں تھے. ان کے نہ ماننے کی ان کو سزا دی جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.